آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہ آج کل کے روزمرہ کے سیاسی معاملات پر تبصرہ نہیں ہے، بلکہ ایک سنجیدہ معاشی مسئلہ ہے۔ مجھے احساس ہے کہ اس میں دلچسپی لینے والے لوگ شاید کم ہوں گے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک قرضے کیوں لیتا ہے اور انہیں ادا کیوں نہیں کر پاتا۔ یہ ہمارے ملک کا ایک بڑا اور اہم مسئلہ ہے، اور اسے سمجھے اور حل کیے بغیر ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی اور معاشی خود مختاری کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جب شدت جذبات میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اب بھی ایک غلام قوم ہیں، تو اس کی بنیاد میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ چونکہ ہم پر قرضوں کا بڑا بوجھ ہے اور ہم انہیں ادا بھی نہیں کر پاتے، اور ہمیں ہر سال نئے قرضے بھی چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان ملکوں کے سامنے جو یہ قرض ہمیں دیتے ہیں سر نہیں اٹھا سکتے۔ چاہے ملک میں شہباز شریف اور نواز شریف کی حکومت ہو، یا بلاول زرداری اور آصف زرداری کی، یا مریم نواز کی، یا اگر عمران خان کی حکومت دوبارہ قائم ہو جائے، تب بھی ہمیں ایک آزاد قوم بننے کے لیے اپنا یہ مسئلہ ہر حال میں حل کرنا ضروری ہے۔ میں کوئی ماہر معاشیات یا پروفیشنل اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی پروفیشنل زندگی کا ایک بڑا حصہ بینکنگ کے شعبے میں اور پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے لونز اور قرضوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے۔ میں ایک زمانے میں حکومت پاکستان کے فارن بینکوں سے لیے گئے قرضوں اور لونز کے شاید سب سے بڑے پورٹ فولیو کے انتظام سے وابستہ رہا ہوں۔ اس لیے میں ایک پروفیشنل اکانومسٹ نہ ہونے کے باوجود میرا خیال ہے کہ میں حکومت پاکستان کے قرضوں کے عملی معاملات سے تھوڑا بہت واقف ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ "the devil is in detail"، تو ہمیں اس معاملے کو تھوڑی بہت تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہوگا۔ ہمارے ملک میں فارن ایکسچینج کی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے شروع دن سے ہی ہمیں بیرونی قرضے لینے پڑے تھے۔ ابتدا میں ہمیں یہ بیرونی قرضے اپنے ملک کی دفاعی ضرورتوں اور ہتھیاروں کی خریداری کے لیے لینے پڑے۔ اس کے بعد کچھ قرضے ہم نے اپنے ملک کی صنعتی صلاحیت کی ترقی کے لیے، اور کچھ قرضے منگلا اور تربیلا جیسے ڈیم اور ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس کے لیے لینے پڑے۔ لیکن ان تمام قرضوں اور 1986 تک ایٹم بم بنا لینے کے باوجود ہمارے یہ قرضے شروع کے 43 سالوں میں 1990 تک صرف $16 ارب کے تھے۔ لیکن 2022 یعنی اگلے 32 سالوں میں یہ قرضے حیران کن رفتار یعنی 7 گنا زیادہ بڑھ کر $118 ارب کے قریب ہو گئے ہیں۔ 2008 تک بھی یہ قرضے صرف $46 ارب تھے، جو اس کے بعد کے صرف 14 سالوں میں $72 ارب سے بڑھے۔ 1990 سے اب تک یہی وہ زمانہ ہے جس میں بہت عرصے کے بعد ہمارے ملک میں سیاسی حکومتیں قائم ہوئیں، اور 2 بڑے بھٹو، زرداری اور شریف خاندانوں نے اپنی حکومتیں بنانے کے لیے اپنی اپنی باریاں لیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس دوران میں ملک کی کچھ آبادی بھی بڑھی، کچھ اکانومی کا سائز اور عالمی قیمتیں بھی بڑھیں، لیکن یہ تو پچھلے 43 سالوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا تھا۔ ان 32 سالوں میں ہماری آبادی تو 2 گنا سے کچھ تھوڑی زیادہ بڑھی، ہماری ایکسپورٹس 4 گنا بڑھیں، لیکن ہماری امپورٹس 5 گنا اور بیرونی قرضے 7 گنا سے زیادہ کیوں بڑھ گئے؟ ڈونٹ یو تھنک دیر از سم تھنگ رانگ ہیئر؟ یہی وہ دور ہے جس میں ہمیں بظاہر کچھ ترقیاتی اخراجات بھی ملک میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، موٹر ویز بنتی ہیں، ملک میں پہلی مرتبہ پرائیویٹ سیکٹر میں بجلی کے بڑے بڑے کارخانے لگتے ہیں، لاہور اور اسلام آباد میں شاندار ایئرپورٹ بنتے ہیں، بڑے شہروں میں بائی پاس، انڈر پاس اور اوور پاس بنتے ہیں، پیلی ٹیکسیاں اور پیلی، ہری اور زرد بس لائن سروسیں شروع ہوتی ہیں، بحریہ ٹاؤن اور نہ جانے کتنے ناموں کے ٹاؤن، سٹی اور گارڈن جیسے اہل نظر کرتے ہیں، نئی بستیاں آباد، عالیشان پلازے اور شاپنگ مالز بنتے ہیں۔ ان سب کا ایک پہلو تو بہت اچھا ہے، ملک میں انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے، ویلتھ سرکولیٹ ہو رہی ہے، مڈل کلاس بڑھ رہی ہے، تجارت اور کاروبار بڑھ رہا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بہت تاریک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم اپنے بنیادی اور اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ ملک قرض کیوں لیتے ہیں؟ ملک بھی قرض بالکل اسی طرح لیتے ہیں جیسے کچھ انڈیویجول اور بزنس پرسن قرض لیتے ہیں۔ دانشمند بزنس مین یہ قرض لے کر نئی فیکٹری لگاتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرتے ہیں اور اتنا منافع کماتے ہیں کہ کچھ ہی سالوں میں پورا اصل زر
اور اس پر اچھا خاصا سود ادا کرنے کے بعد بھی ان کے پاس کئی گنا منافع بچ جاتا ہے، اور وہ برسوں آگے تک یہ نفع کماتے رہتے ہیں، اس سے نئے کارخانے لگاتے ہیں، نئے کاروبار شروع کرتے ہیں، اور وہ خوشحال اور امیر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ناعاقبت اندیش لوگ ان قرضوں کو لے کر انہیں نمود و نمائش میں اڑا دیتے ہیں، اپنے بچوں کی شاندار سالگرہیں کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو شادی کے کروڑوں روپے کے جوڑے اور منو زیورات پہنا کر ان کی فخریہ نمائش کرتے ہیں، بے ایمانی کر کے اس قرض کو اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، اور وہ کچھ عرصے بعد اپنے کاروبار کو دیوالیہ ظاہر کر دیتے ہیں اور بینکوں سے اپنے قرضوں کو دھونس دھاندلی یا خوشامد سے معاف کرانے میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے جیسے کچھ ملک بھی بالکل ایسا ہی کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں سب سے بڑے قرضے یورپ میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے امریکہ سے لیے تھے، ایشیا میں جاپان اور کوریا نے لیے تھے، چین نے شروع میں یہ قرضے روس سے لیے تھے۔ ان تمام ملکوں نے ان قرضوں سے اپنے ملک کی صنعتی ترقی اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ کیا۔ انہوں نے اگر بیرونی ملکوں کو اپنے ملک میں ڈائریکٹ سرمایہ کاری کی اجازت دی تو ہر ممکن کوشش کی کہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر ہو۔ انہوں نے نئی اسکل سیکھیں، نئی صنعتیں لگائیں، کم قیمت پر ایسی مصنوعات تیار کیں جن کی ساری دنیا میں مانگ تھی۔ انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کی آمدنی بڑھائی، اپنی فارن ایکسچینج آمدنی سے ملک میں امپورٹ بھی کیں اور اپنی فارن کرنسی ریزروز میں اضافہ بھی کیا، اور یہ ممالک آج دنیا کے امیر اور خوشحال ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کے حکمرانوں نے یہ قرضے لے کر انہیں ان پروجیکٹس میں لگایا جن میں انہیں سب سے زیادہ کمیشن مل سکے۔ یہ پروجیکٹ ملک کی پیداواری صنعت میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، ان پروجیکٹ سے ملک کی ایکسپورٹ آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ ان سے ملک کی فارن ایکسچینج کی پیمنٹ کی آبلیگیشنز میں طویل عرصے تک بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ملک میں اعلیٰ معیار کی پیداواری صنعت کے نہ بڑھنے کی وجہ سے ملک کی ایکسپورٹ آمدنی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس کے مقابلے میں ملک کی کچھ ضروری امپورٹس بھی بڑھیں اور کچھ غیر ضروری امپورٹس میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا، اور ملک کی فارن ایکسچینج کی ضرورت بڑھتی چلی گئی۔ اس فارن ٹریڈ گیپ کا ایک بڑا حصہ بیرون ملک پاکستانیوں کی ریمیٹنسز سے پورا ہوتا ہے، جن کو ہم ان کا ووٹ دینے کا بنیادی آئینی حق بھی دینے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ہم ان سے ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خیر، ان بڑھتی ہوئی ریمیٹنسز کے باوجود ہماری امپورٹس اور فارن ایکسچینج کی پیمنٹ کی دوسری آبلیگیشنز ہمیشہ ان سے زیادہ ہوتی ہیں، اور ہر سال کئی ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ یا خسارہ باقی رہتا ہے جس کو ہم بیرون ملک قرضے لے کر پورا کرتے ہیں۔ ملک کے لیے ضروری تیل کی امپورٹ کے لیے ہم سعودی عرب، کویت اور امارات سے ڈیفرڈ پیمنٹ یعنی 6 ماہ بعد پیمنٹ کرنے کی سہولتیں مانگتے ہیں۔ جب پچھلے قرضوں کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو ہم نئے قرضے لے کر پرانے قرضے ادا کر دیتے ہیں، اور جب کسی بھی جگہ سے نئے قرضے ملنے کی امید نہیں رہتی تو ہم IMF جیسے اداروں سے یہ قرضے ادا کرنے کی سہولتیں مانگتے ہیں، ان کی لعن طعن سنتے ہیں اور ان کے ہر حکم کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہمیں گیس، ڈیزل، پیٹرول، تیل، کاریں، ٹرک، ٹائر، کوکنگ آئل، چائے کی پتی اور اب دالیں، پیاز، لہسن کے علاوہ ہمیں غیر ملکی چاکلیٹ، بسکٹ، جوس، فرینچ منرل واٹر اور پیٹ فوڈز کو امپورٹ کرنے کے لیے بھی فارن ایکسچینج کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہی نہیں، مرے پر 100 درے ہمیں فارن کرنسی میں پیمنٹ کرنے کی اور بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ مثلا 1990 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں پہلی مرتبہ ملک میں پرائیویٹ سیکٹر میں بجلی کے بڑے بڑے کارخانے لگانے کی پالیسی بنائی گئی، بڑی واہ واہ ہوئی۔ اگرچہ ان پلانٹس کے بیرونی سرمایہ کاروں کو شاہی انعام میں اٹریکٹیو ٹرمز بخش دینے کے لیے ان سے بھاری کمیشن لیے گئے۔ اپنے کمیشن میں اضافے کے لیے ان انویسٹمنٹس کو کاغذوں میں بڑھا چڑھا کر دکھایا گیا، لیکن یہاں تک تو کسی حد تک نارمل ہے، ہمارے جیسے ملکوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ اس میں انوکھی اور تباہ کن جدتیں کی گئیں۔ حکومت پاکستان نے ان کارخانوں سے ڈالر میں بجلی خریدنے کے معاہدے کیے۔
چونکہ یہ تمام پلانٹ امپورٹڈ فیول ڈیزل اور فرنس آئل کو استعمال کر کے بجلی بنانے کے لیے لگائے گئے تھے، اس لیے یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ وہ انہیں وقت پر فیول سپلائی کرے۔ انہیں گارنٹی دی گئی کہ اگر اس امپورٹڈ فیول اور دوسرے انپٹ وسائل کی قیمت عالمی منڈی میں بڑھی تو اسی تناسب سے ان سے بجلی خریدنے کے ریٹ بھی خود بخود ڈالر میں بڑھتے جائیں گے۔ ان کارخانوں سے ڈالر میں بجلی خریدنے کے ریٹ اس طرح طے کیے گئے کہ ان کارخانوں کے تمام اخراجات کو نکال کر پلانٹ کی پوری سرمایہ کاری پر ایک گارنٹیڈ نیٹ پروفٹ اوپر سے شامل کیا گیا۔ یعنی جتنی زیادہ پروجیکٹ کی قیمت کاغذ پر ہوگی اتنا زیادہ کھرا منافع ڈالر میں ہوگا۔ اس منافع کو ہر حال میں یقینی بنانے کے لیے صدر پاکستان کے دستخط سے ساورن گارنٹیز دی گئیں کہ اگر کسی وجہ سے حکومت پاکستان انہیں فیول سپلائی نہ کر سکے اور چاہے وہ ان سے بجلی خریدے یا نہ خریدے، ان کے پلانٹس کی ایک پہلے سے طے شدہ فکس کیپیسٹی پیداوار کے برابر کی بجلی کی ادائیگی اگلے 25 سالوں تک ڈالر میں حکومت پاکستان ہر حال میں ادا کرے گی، چاہے بجلی کی وہ مقدار پیدا ہوئی ہو یا نہیں۔ ظاہر ہے اس طرح کی شرائط کی منظوری کے بعد یہ پلانٹس بجلی کے کارخانے کم اور ان کے سرمایہ کاروں اور ہمارے کچھ حکمرانوں کے لیے کیش کاؤز زیادہ بن گئے، جن میں سے اب اگلے 25 سالوں تک دودھ کی دھاریں ہی نکالنی تھیں اور اس ملک کی معیشت کو ڈوبتے چلے جانا تھا۔ اس فارمولے میں بعد میں آنے والے مسلم لیگ کے شریف خاندان نے بھی خوب رنگ بھرا، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، پھر تو اللہ دے اور بندہ لے۔ اس ملک کی حکومت میں اپنی اپنی باری لینے والوں کے لیے یہ آسمان سے اترنے والا من و سلوہ تھا، قارون کا وہ خزانہ تھا جو چھپر پھاڑ کر مل رہا تھا۔ پورے ملک میں ایک سے ایک بڑھ کر قیمت پر بجلی کے پرائیویٹ کارخانے لگتے چلے گئے۔ ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ملک میں بجلی کم ہو گئی ہے، اس لیے نئے کارخانے لگانے ضروری ہیں۔ ہر نئی آنے والی حکومت نے نئے بجلی کے کارخانے لگوائے، لیکن پاکستان دنیا میں ایک ایسا انوکھا ملک ہے جہاں جس رفتار سے نئی بجلی کے کارخانے لگے اسی رفتار سے یہ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا اور لوڈ شیڈنگ بڑھتی چلی گئی۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ جتنے زیادہ بجلی کے کارخانے لگے اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جب ان کارخانوں کے لگنے کے بعد تیل کی عالمی قیمتیں 1990 میں $24 فی بیرل سے بڑھنی شروع ہوئیں اور 70 اور 80 اور $170 تک پہنچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی روپیہ 1990 میں $20 فی ڈالر کی قیمت سے گر کر 30، 40، 50 اور $100 فی ڈالر تک گرتا چلا گیا، جو اب تو 1990 کے ریٹ سے 10 گنا بڑھ کر $200 فی ڈالر سے زیادہ ہو چکا ہے، تو حکومت پاکستان کے لیے ان کارخانوں سے بجلی خریدنے کے ریٹ بھی آسمان پر چلے گئے۔ لیکن اس سارے کھیل میں سب سے زیادہ سمجھداری کی بات یہ کی گئی تھی کہ مہنگی بجلی بنا کر اسے صارفین تک پہنچانے اور ان سے اس کی قیمت وصول کرنے کی ذمہ داری ان پلانٹس کی نہیں ہے۔ یہ کام سرکاری شعبے میں لاہور، فیصل آباد، ملتان، سکھر اور پشاور جیسے شہروں میں وابڈا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں ڈسکوز کے ذمے ہے۔ یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان آٹومیٹیکلی بڑھ جانے والے ڈالروں کے ریٹ میں بجلی لا محالہ ان کارخانوں سے خریدے، اسے صارفین تک پہنچائے اور ان سے اس کی قیمت وصول کرے یا نہیں کرے، لیکن اسے ان کارخانوں کو یہ پوری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اس بڑھتی ہوئی قیمت کو وصول کرنا حکومت پاکستان کے تو بس میں نہیں ہے۔ وہ تو پرانے نرخوں پر بھی بجلی کے آدھے بل بھی وصول نہیں کر سکتی۔ حکومت پاکستان یہ بجلی مہنگے ریٹ پر ڈالر میں خرید کر اسے کم ریٹ پر روپوں میں بیچنے پر مجبور تھی، ورنہ آپ سڑکوں پر ٹائر جلاتے، پتھراؤ کرتے، ان کی حکومت ہلتی اور ان کی روزانہ کی چاندی میں کمی آتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد بجلی خریدنے کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ پی ایس او کے پاس تیل امپورٹ کر کے ان پلانٹس کو فراہم کرنے کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تیل کی سپلائی بند ہونے پر یہ کارخانے اپنے پلانٹس بند کر کے کمرے میں آرام کرسی پر بیٹھ کر حکومت پاکستان سے اپنے معاہدے کے مطابق اپنے فکس کیپیسٹی چارجز
اور اپنے پورے منافع کا بل ڈالر میں حکومت پاکستان کو بھیج دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ چوکھا آئے۔ ملک میں 10-10 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور حکومت پاکستان اس بجلی کی جو پیدا ہی نہیں ہوئی معاہدے کے مطابق پوری قیمت ڈالر میں ادا کرنے کے لیے قانونی طور پر مجبور ہوتی ہے، جو اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ جب ادھر ادھر سے کاٹ پیٹ کر تھوڑے بہت پیسے ادا کر دیے جاتے ہیں تو یہ پلانٹس چلا دیے جاتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ وقتی طور پر کچھ کم ہو جاتی ہے، کچھ بجلی کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں جو اس ملک کے لوگوں پر مہنگائی کی ایک نئی قیامت توڑتے ہیں۔ لیکن بجلی کی اس قیمت خرید اور قیمت فروخت میں اس بڑے فرق کی وجہ سے اور جو بجلی خریدی جاتی ہے اس میں سے آدھی سے زیادہ چوری ہو جانے کی وجہ سے یہ خسارہ دوبارہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈالروں میں یہ قرض ہمارے بچپن کی کہانی کے اس دیو کی طرح ہے اور آج کل کی انگریزی فلم کے ٹرمینیٹر کی طرح ہے جس کو مارا نہیں جا سکتا، اور اگر اسے مار بھی دیا جائے تو وہ فوراً پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جولائی 2018 تک جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی اور عمران خان کی حکومت قائم ہوئی تھی، اس وقت تک یہ واجب الادا رقم 18 کھرب روپے ہو چکی تھی، جو اب بڑھ کر تقریباً 25 کھرب روپے ہو چکی ہے، یعنی تقریباً 12.5 ارب امریکی ڈالرز۔ میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے ایک ریسنٹ اندازے کے مطابق 2006 سے 2020 تک صرف 14 سالوں میں اس ملک میں انرجی سیکٹر میں کھودے گئے اندھے اور اتھاہ کنوؤں میں ملک کے خزانے سے تقریباً 79 کھرب روپے، یعنی کہ آج کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق تقریباً 40 ارب ڈالر ڈبوئے جا چکے ہیں، اور اب بھی 12.5 ارب ڈالر باقی ہیں، اور یہ رقم روزانہ بڑھ رہی ہے، سود سے نہیں جس کا میں نے حساب ہی نہیں کیا، بلکہ اصل زر سے۔ پاکستان پرائیویٹ انفراسٹرکچر بورڈ PPIB جو 1994 میں حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستان میں توانائی کے سیکٹر کی ترقی کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس کی 2020 کی رپورٹ کے مطابق 1994 کی انرجی پالیسی کے تحت 16 نئے بجلی کے کارخانے لگائے گئے تھے، جن کی کل انویسٹمنٹ 52 ارب روپے کے برابر تھی۔ یہ کارخانے 2019 تک 415 ارب روپے منافع کما چکے تھے، یعنی کاغذ پر دکھائے ہوئے اپنے اصل سرمایہ کی 8 گنا رقم۔ اس کے بعد انرجی ڈیولپمنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں 2002 کی نئی انرجی پالیسی کے تحت 13 نئے کارخانے لگائے گئے، جن کی کل سرمایہ کاری 58 ارب روپے تھی۔ ان کارخانوں نے 2019 تک 152 روپے منافع کما لیا تھا، یعنی ان کی کل سرمایہ کاری کا 2.5 گنا منافع۔ اسی طرح 2015 میں تیسری انرجی پالیسی کے تحت 7 نئے پرائیویٹ بجلی کے کارخانے لگائے گئے، جو امپورٹڈ کول اور LNG کے فیول پر قائم کیے گئے۔ ان کارخانوں کو 20 سے 25 سال کی مدت تک امریکی ڈالروں میں 15 سے 17% تک منافع دینے کی اسٹیٹ گارنٹیز دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کارخانے نے 2019 تک صرف 2 سالوں میں اپنی کل انویسٹمنٹ کا 71% اور دوسرے کارخانے نے 32% منافع کما لیا تھا، اور اس کے بعد اب تک 3 سالوں میں اپنی پوری انویسٹمنٹ یقیناً ریکور کر چکے ہوں گے، اور اگلے 20 سال صرف اوپر سے ملائی کھائیں گے۔ لیکن سندھ باد جہازی کے پیر تسما پا کی طرح اور قدیم ایران کی کہانی کے بادشاہ ضحاک کے کندھوں پر سوار ان 2 سانپوں کی طرح جو روزانہ انسانی بھیجا کھانے کے لیے انسانوں کی قربانی مانگتے تھے، ورنہ وہ بادشاہ کو کھانے لگتے تھے اور انہیں اتارا نہیں جا سکتا تھا۔ ہمارے ملک کے کندھوں پر بھی یہ سوار یہ بجلی کے کارخانے اور اس ملک کے کچھ حکمران خاندان ہمارے لیے پیر تسما پا بن چکے ہیں، ضحاک بادشاہ کے 2 سانپ بن چکے ہیں جو روزانہ انسانوں کی قربانی مانگتے ہیں۔ دوسروں کے جلتے ہوئے گھر سے اپنے ہاتھ تاپنے والے یہ بجلی کے پلانٹس اور ہمارے ملک کے رشوت خور حکمران اس ملک کی دولت کو لوٹ کر اپنے گھر بھر رہے ہیں، اس ملک کے لوگوں کو روزانہ قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں،
لیکن پھر بھی ہم سے ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دوبارہ سہبارہ اور چوبارہ حکومت میں قائم رکھنے کے مطالبے کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہونے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو قبر میں لٹا لینے اور دوسروں کے ہمیشہ کے لیے غلام رہنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کیا یہ تحفے اور ورثہ کافی نہیں ہے جو ہم اپنے بچوں اور اس ملک کی آنے والی نسلوں کو دے چکے ہیں؟ کیا اور کچھ باقی ہے؟ تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم اپنے اوپر سوار ان پیر تسمہ پا اور ان کندھوں پر سوار سانپوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ کہانی بہت لمبی ہے۔ اگر آپ کے پاس آئندہ بھی کچھ مزید تلخ حقائق کو سننے کی تاب اور ہلکی پھلکی تفریح اور ملک کی سیاسی پارٹیوں کے خلاف یا ان کے حق میں بحثیں کرنے کے علاوہ اس ملک کے کچھ سنجیدہ معاشی اور انتظامی مسائل پر خود اپنی نظر ڈالنے کی خواہش اور سکت ہوگی تو ہم انشاءاللہ پھر کبھی اس ملک کی گورننس، معاشی اور صنعتی ترقی، تعلیم، انرجی سیکٹر، زراعت، آبپاشی، پانی اور خارجہ پالیسی کے مسائل کو سمجھنے اور ان میں درپیش ہمیں سنگین چیلنجز کو سمجھنے کے لیے علیحدہ علیحدہ نشستیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس بارے میں مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر نہیں تو پھر بھی میری یہی دعا ہوگی کہ آپ سب جہاں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور خدا اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔